میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، یہ تھوڑے دن پہلے میں نے جائیداد کے بارے میں ان کی باتیں سنی ہے نا جی کہ جائیداد لڑکیوں کو بھی لینی چاہیے، ماں باپ کا شرعی حق ہے ان کا. جی بالکل. تو جب ہمارے امی ابو نے، ہمارا اکلوتا بھائی تھا، انہیں جائیداد دے دی، ہم 6 بہنیں تھیں، تو ہم اس وقت ہم چھوٹے تھے، ہمیں پتا بھی نہیں تھا کہ کب لگائی ہے ان کے نام تو کب نہیں. اب یہ مفتی صاحب کی بات سن کے مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہمیں اپنا حصہ لینا چاہیے. تو لیکن ہم کس طریقے سے لیں اپنے بھائی سے حصہ؟ اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارے بھائی ہمیں دے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ تھوڑا سا لالچی ہے ہمارا بھائی نا. اب ہم کیا طریقہ اختیار کریں کہ ہم اپنے بھائی سے وہ لے لیں اپنے حصہ جائیداد میں سے، ماں باپ کی جائیداد میں سے؟ اب لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، یہ بھی بتا دیں ہمیں. ٹھیک ہے جی میری بہن، شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے کہ جب دین کی رہنمائی کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں نا، اور یہ میسج جو دین کا میسج ہے، جو پیغام کا موٹیو ہے، جو ہم پیغام اپنے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچاتے ہیں، اور آپ کو جب سمجھ آتی ہے اور اس طرح اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے سر ہمارا. سر فرمائیے گا، اس ایک کویسچن میں بہت سے کویسچنز ہیں. یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا کویسچن ہے جی کہ ہم نے والدین کی جائیداد سے یا تو لیا نہیں تھا ابتدا میں، یا انہوں نے دیا ہی نہیں، یا ہمیں علم نہیں تھا، یا ہمیں علم نہیں تھا. ابھی یہاں آنے سے پہلے بھی ایک خاتون کے میسج آئے جی کہ وہ والدین نے بیٹوں کے اندر ساری جائیداد تقسیم کر دی ہے، اور بیٹیوں سے کہا جی جو شادی پر ہم نے خرچ کر دیا تھا وہ تمہارا حصہ ہی تھا. جو شادی پہ خرچ کر دیا جو تھا، شادی پر خرچ کیا ہے وہ جائیداد میں سے تمہارا حصہ ہی تھا، لہذا اب جتنی پراپرٹی ہے وہ بیٹوں کی ہے، آپ کا کچھ نہیں ہے. تو یہ سراسر ظلم ہے. والدین کو تو کم از کم ایسا نہیں کرنا چاہیے. والدین تو شفقت بانٹتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں، اور بیٹیوں کی دعائیں بیٹوں سے 1000 گنا زیادہ ہوتی ہیں. تو بیٹیوں کو کیوں محروم کر دیتے ہیں؟ میں تو حیران ہوں. اور 6 بیٹیاں. اچھا وجہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہاں اس مثال کے علاوہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری خاندان کی جائیداد پراپرٹی بیٹی کے خاندان میں نہ چلی جائے. حد ہو گئی ہے کہ جس کو آپ کی دل کا ٹکڑا آپ نے دے دیا، جس خاندان کو اپنی بیٹی دے دی ہے، اس کو جائیداد کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے پیچھے؟ سر کیا، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ بات. عجیب قسم کی سائیکو ہے یہ. تو اب یہ بہن کہہ رہی ہیں ہم 6 بہنیں ہیں اور 1 بھائی ہے، اور والد نے ساری جائیداد بھائی کو دے دی ہے اور بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیا. اب یہ زیادتی ہے والد صاحب کی، ظلم ہے. اور اب وہ بہن کہہ رہی جی ہم لیں تو کیسے لیں، بھائی دے گا بھی نہیں. یہ بھی کنفرم ہے کہ بھائی ہمارا لالچی صاحب نہیں دے گا. اللہ نہیں دے گا، نہیں دے گا. عموماً جو ہے نا بھائی آج کل ایسے ہی ہیں. نہیں سر، ہم بڑی صاحب آپ اور میں بھی تو بھائی ہیں. نہیں یہ نہ کریں جی، تھوڑا بہت تو ہاتھ ہلکا رکھیں. وہ تھوڑے ایسے ہیں جو بہنوں کو کہتے کہ لو جناب. ویسے آپ کی بات صحیح ہے جی. جمعے والے دن بھی ایک جوان مجھے ملا، میں نے کہا آپ تو رمضان میں، ادھر تو وہ دبئی ہوتا ہے، میں نے کہا آپ تو رمضان میں چلے گئے تھے یا دوبارہ آئے ہیں؟ کہتے ہیں میں دوبارہ آیا ہوں، وہ جائیداد کے کچھ مسائل تھے. الحمدللہ خوش اسلوبی سے بہنیں خوش ہو کر راضی ہو کر گئی ہیں. تو وہ کہتا ہے میں صرف اس لیے آیا تھا کہ جائیداد تقسیم کر کے بہنوں کو جو ان کا حصہ ہے ان کو دے کے الحمدللہ جی کہتا ہے میں سرخ رو ہو گیا ہوں، میری بہنیں خوشی خوشی گھر گئی ہیں. یہ ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے بالکل. اب یہ بہن کہہ رہی ہیں کہ ہمارا بھائی اس نے دینا بھی نہیں ہے، تو محترمہ اب آپ کو ملنا بھی نہیں ہے. کیونکہ والد اگر ریٹن بیٹے کے نام سب کچھ ٹرانسفر کر گیا ہے تو اب قانونی طور پر بھی یہ نہیں لے سکتی. اور شرعن ان کا حق ہے، والد پر سختی ہے. شرعن اگر بھائی اللہ سے ڈر جائے اور وہ کہے جی میرے والد صاحب سے غلط فیصلہ ہوا ہے، میرے والد کو آخرت میں پوچھ گچھ ہوگی، عذاب ہو سکتا ہے، اور بیٹے کو اللہ کا خوف آ جائے اور وہ بہنوں کو حصہ دے دے تو یہ سب سے اعلیٰ ہے. لیکن وہ کہہ رہی ہیں وہ لالچی ہے، وہ تو دے گا نہیں، اور پاکستانی عدالتوں سے ملنے کی کوئی امید نہیں رکھتی. اللہ اکبر.